بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ ایئر سے ایک لیسن کرنے والے ہیں۔ لیسن کا نام ہے اٹس کنٹری فار می، اور آج ہم اس کی ایکسرسائز کرنے والے ہیں۔ ایکسرسائز میں آج ہم ووکیبلری اینڈ گرامر سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ووکیبلری سے پڑھتے ہیں۔ سرچ دا فالوئنگ ورڈس، مندرجہ ذیل الفاظ کو تلاش کریں۔ ریلیٹڈ ٹو اسپیس سائنس، اس کا تعلق خلائی سائنس سے، اینڈ اسٹرانومی، اور اسٹرانومی کو ہم فلک شناسی یا اجرام فلکی کا علم یا ستاروں کا علم جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ تمام الفاظ اسی دو فیلڈ سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ان اتھینٹک سورس، اس کو ایک اپنے اچھے سے سورس میں آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ اینڈ دین رائٹ دا کریکٹ ورڈس ان فرنٹ آف اٹس میننگ بلو، اور پھر اس کے نیچے جو ہے اپنے صحیح الفاظ کو لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر پر جو حرف ہے وہ ہے آربٹ۔ آربٹ کے معنی ہے مدار۔ مدار یا سیارے کے ارد گرد جانا جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم آربٹ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہے ڈاک۔ ڈاک کے معنی ہے جہاز کے اتارنے اور باندھنے کی جگہ، یعنی یہ جہاز ہو گئے یا کشتیاں ہو گئی، تو اس کے لیے یہ جہاں پر ان کو اس میں سامان وغیرہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے تو اسی جگہ کو ہم ڈاک کہتے ہیں۔ یہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر ان سے اس کو سامان جو ہے وہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کو خالی کیے جاتے ہیں، تو اسی جگہ کو ہم ڈاک کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے لانچ۔ لانچ کے معنی ہے خلائی پرواز شروع کرنا یا کوئی کام شروع کرنا، اس کو ہم لانچ کہتے ہیں۔ کاؤنٹ ڈاؤن کا مطلب ہے الٹی گنتی، یعنی شروع کرنے سے پہلے صفر تک گننا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے لفٹ آف۔ تو لفٹ آف کے معنی ہے اڑنا یا جہاز کا زمین کی سطح کو چھوڑنا، اس کو لفٹ آف کہتے ہیں۔ مینڈ۔ مینڈ کے معنی ہے آدمی کے ذریعے چلنے والا، یعنی بعض چیزیں جو ہے وہ کمپیوٹر سے چلائی جاتی ہے، تو مینڈ جو ہے وہ اس میں ضرور آدمی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہے سپلیش ڈاؤن۔ سپلیش ڈاؤن کے معنی ہے خلائی طیارے کا سمندر میں اترنے کا عمل۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے گریوٹی۔ گریوٹی کے معنی ہے وزن یا وہ طاقت جو تمام اجسام رکھتے ہیں۔ تو اب یہ والے الفاظ آپ نے ہر ایک سنٹینس کے سامنے لکھنے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے وہ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر لفظ یا جملہ ہے دا بگننگ آف اے اسپیس فلائٹ۔ تو کسی بھی خلائی فلائٹ کا آغاز، تو آغاز کرنا یا شروع کرنا، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں لانچ، تو یہاں پر آئے گا لانچ۔ نیکسٹ سینٹینس ہے اٹیچ سیلف ٹو اندر اسپیس ویکل۔ کسی دوسرے خلائی گاڑی یا اسپیس ویکل کے ساتھ اپنے آپ کو باندھنا یا کسی دوسری چیز کو اس کے ساتھ باندھنا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈاک۔ کاؤنٹنگ ٹو زیرو بیفور لانچ، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے صفر تک گننا، اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن۔ اس طریقے سے نمبر 4 ہے گوئنگ اراؤنڈ اے پلینٹ، ایک سیارے کے ارد گرد گھومنا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں آربٹ۔ نمبر 5 ہے دا فورس دیٹ آل سیلیشل باڈیز ہیو، وہ طاقت جو کہ تمام اجسام رکھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں گریوٹی۔ نیکسٹ نمبر 6 ہے when the space vehicle leaves the surface، جب کوئی اسپیس ویکل زمین کی سطح کو چھوڑ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں لفٹ آف۔ نمبر 7 ہے using astronauts not computers or animals، کمپیوٹرز اور جانوروں کی بجائے خلائی لوگوں یا خلانور یا خلائی گاڑیوں میں سوار ہونے والے یا خلا میں سفر کرنے والے لوگ جو ہے اس کا استعمال کر کے، یعنی ایسٹروناٹ سے یہاں پر مطلب ہے آدمی، یعنی وہ سفر جس میں کمپیوٹر اور اینیمل کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں جو خلا میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مینڈ۔ نمبر 8 ہے لینڈنگ ان دا سی، سمندر میں نیچے جانا، تو اس کو کہتے ہیں سپلیش ڈاؤن۔
اور स्प्लैश डाउन का हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब कोई खलाई तैयारा जो है वो समंदर में उतरता है, लैंडिंग का के मानी है उतरना। अच्छा, अब ग्रामर से पढ़ते हैं। फिल इन द आर्टिकल ए, एन और दी वेयर नेसेसरी, चूज क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज नीडेड। यानी आपने इन खाली जगहों में ए, एन और दी का इस्तेमाल करना है, और जिस जगह पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर आपने क्रॉस लगाना है। तो ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि ए को हम कहाँ पर लगाएंगे, एन को कहाँ पर लगाएंगे। यानी एक चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो ए का इस्तेमाल करते हैं, कोई आम सी चीज़ हो तो उसके लिए हम ए इस्तेमाल करते हैं। अगर वो वावल साउंड से कोई लफ्ज़ शुरू होता है तो उसको उससे आगे हम एन इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं या पर्टिकुलराइज करते हैं, उनको ख़ास बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम दी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से बाज़ चीज़ें ऐसी होती है कि वो उसके साथ हम न दी का इस्तेमाल करते हैं, ना ए का इस्तेमाल किया जाता है, ना एन का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो कि बताए गए होते हैं पहले से कि इनके साथ आपने दी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस वीडियो में आपको इसका पता चल जाएगा। मैंने पहले से आपके लिए ये लगाए हैं, साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे कि ये इसका इस यहाँ पर इस्तेमाल क्यों किया गया है। आई लाइक द ब्लू टी शर्ट ओवर देयर, मैं वहां पर जो ब्लू टी शर्ट है उसको पसंद करता हूं। तो क्या है, इसको पर्टिकुलराइज किया गया है। यहां पर हम ए अब नहीं लगा सकते क्योंकि ए लफ्ज जो है वो क्या करेगा, वो इसको एक आम ब्लू शर्ट जो है वो तस्वर किया जाएगा उससे। लेकिन यहां पर इसको पर्टिकुलराइज किया गया है कि आई लाइक द ब्लू टी शर्ट ओवर देयर बेटर देन द रेड वन। यानी इसमें भी मुख्तलिफ कलर्स में से इसको स्पेसिफाई किया गया है, तो लिहाजा यहाँ पर भी दी का इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, दियर कार डज 150 माइल्स एन आवर। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये HOUR जो है इसकी आवाज़ जो है वो वावल साउंड की तरह है आर, तो यहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। Where is the USB drive I lent you last week? अब USB जो है इसको स्पेसिफाई किया गया है कि वो USB जो मैंने आपको दिया है, लिहाजा ये खास हो गया है, लिहाजा यहाँ पर हम दी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से डू यू स्टिल लिव इन ब्रिस्टल। अब जो पहले से जगह हैं, जो ख़ास जगह हैं, प्रॉपर नाउन है, उसके साथ हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। डू यू स्टिल लिव इन ब्रिस्टल, जिस तरह के हम कहते हैं डू यू स्टिल लिव इन मर्दान और इन पेशावर और इन कराची और इन लाहौर, तो उसमें हम ए, एन और दी का इस्तेमाल नहीं करते। इस तरीके से नंबर 5 है, इज़ यूर मदर वर्किंग इन एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन ओल्ड आएगा क्योंकि ओल्ड का लफ्ज़ जो है वो वावल की तरह आवाज़ दे रहा है, लिहाजा एन का इस्तेमाल किया जाएगा। 6 नंबर है, अफशाज फादर वर्क्स एज एन इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ई का लफ्ज जो है वो आ गया है, ये वावल साउंड की तरह आवाज दे रहा है, लिहाजा एन का इस्तेमाल किया जाएगा। द टोमेटोज आर इज 30 अ किलो। तो यहाँ पर ए आएगा, 1 किलो के हिसाब से जो है बात हो रही है, तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया जाएगा। व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के साथ ए एन वर्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाशिर हैज़ अ टेरेबल हेडेक। यहाँ पर एक बात आपने नोट करनी है कि हेडेक जो है वो एक काउंटेबल नाउन है। अब ये किस तरीके से काउंटेबल नाउन है, तो इसका मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि मैं अक्सर पर्स करें हम कहते हैं कि एक हेड एक जो है हेडेक हेडेक्स जो है इसकी प्लूरल हम बना सकते हैं। एक तो ये है कि हम पहले से ये कहे कि ये चीज़ जो है ये अनकाउंटेबल है। अगर हम हेडेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडेक्स, तो एक्स जो है मुख्तलिफ किस्म के दर्द के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा लेट सपोज इसमें जो है मिग्रेन है या कोई और है, तो उसको हम फिर कैटेगराइज कर सकते हैं। लिहाजा हेडेक्स जो है ये क्या है, ये एक काउंटेबल नाउन है, ये आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर हम ए का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, क्योंकि हम इसको काउंटेबल नाउन में शुमार करते हैं। हेडेक्स बी, हेडेक्स का लफ्ज बी आ सकता है। अगर हेडेक्स का लफ्ज आ सकता है तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी जमा बना सकते हैं। जब हम किसी चीज की जमा बना सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये काउंटेबल नाउन है।
اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے آفٹر دس ٹور یو ہیو دا ہول آفٹر نون فری ٹو ایکسپلور دا سٹی. دا ہول کے ساتھ ہم دی کا لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے بی فل ان دا بلینکس ود دا ڈیفینٹ آرٹیکل دی ایف نیڈیڈ. پٹ این کراس اف ناٹ نیڈیڈ. آپ نے کراس کا لفظ استعمال کرنا ہے, کراس لگانا ہے اگر وہاں پر آرٹیکل نہ لگتا ہو. تو نمبر ایک آبجیکٹیو ہمارے پاس ہے مائی گرینڈ مدر لائک فلاورز ویری مچ. تو یہاں پر فلاورز جو ہے اس کے ساتھ ہم اے این اور دی کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پلورل ہے. تو اے اور این کا استعمال اس لیے نہیں کیا جا سکتا اور دی کا استعمال اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس کو پارٹیکولرائز نہیں کیا گیا ہے, کسی خاص پھولوں کی بات نہیں ہو رہی, لہٰذا یہاں پر ہم کراس کا یہ نشان لگائیں گے. نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے آئی لو دا فلاورز ان یور گارڈن. اب یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے پارٹیکولرائز کیا ہے کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کسی خاص گارڈن میں موجود پھولوں کے بارے میں, تو یہ یہاں پر پارٹیکولرائز کیا گیا ہے. نیکسٹ نمبر 3 ہے سی یو آن وینسڈے. اب جتنے بھی یہ ہمارے پاس سنڈے یا منڈے یا ٹیوزڈے وینسڈے یہ والے الفاظ ہیں تو اس کے ساتھ ہم کوئی بھی آرٹیکل نہیں لگاتے. زہیب گوز ٹو ورک بائی بس. اب بس جو ہے وہ ایک عام چیز ہے, اس کے ساتھ ہم اے این اور دی کا استعمال نہیں کر سکتے. جب بائی کا لفظ لگایا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے. اس طرح تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابس یا دبس, لیکن بائی کا استعمال کیا گیا ہے تو لہٰذا ہم اس کے ساتھ کوئی آرٹیکل استعمال نہیں کریں گے. ڈونٹ بی لیٹ فار اسکول. اچھا اب یہاں پر دیکھیں آپ دی بھی لگا سکتے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسکول کے ساتھ آپ دی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے بشرطے کہ آپ اس کو اپنے پرائمری مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پرائمری مقصد کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں کے لیے وہاں پر جاتے ہیں یا آپ وہاں پر پڑھاتے ہیں یا آپ وہاں پر سیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر دی کا استعمال نہیں کر سکتے. اس طریقے سے ماسک ہو گیا, چرچ ہو گیا, تو یہ اگر اس کو آپ اپنے بیسک مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ نے وہاں پر دی کا استعمال نہیں کرنا, لہٰذا یہاں پر کسی بھی آرٹیکل کا استعمال نہیں کیا جائے گا. ڈونٹ بی لیٹ فار اسکول. نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیسن کشف از پلینگ دا ٹرمپٹ. اب یہاں پر دیکھیں ٹرمپٹ کا یہ جو جتنے بھی اپریٹس ہے بجانے والے اس کے ساتھ ہم دی کا استعمال ضرور کرتے ہیں. وی آفن سی اور کزنز اوور عید. اب جو اسپیشل اوکیزن ہے عید ہو گیا, ایسٹر ہو گیا, اس کے ساتھ ہم یہ کوئی بھی آرٹیکل استعمال نہیں کرتے. شی ہیز نیور بین ٹو نتیا گلی بفور. اب یہ پراپر ناؤن ہے, اس کے ساتھ ہم کسی بھی آرٹیکل کو استعمال نہیں کر سکتے. نمبر 9 ہے وٹ اباؤٹ گوئنگ ٹو کراچی ان فیبروری. اب جنوری, فیبروری, مارچ, اپریل وغیرہ جتنے بھی مہینوں کے نام ہے اس کے ساتھ ہم اے این اور دی کا استعمال نہیں کر سکتے. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی بھی جگہ پر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.